آج ہم اولیاء اللہ اور جو اصحاب طریقت، پیر طریقت، اور یہ طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس پر لا علمی پر، ناشناسی پر کروڑوں لوگ اندھ وشواس میں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب ہمیں سمجھنا چاہیے طریقت ہوتا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، کوئی الگ ہے کیا کچھ ہیں، اس کا بارے میں جو اسلام، قرآن و حدیث جو علماء اسلام کا کیا طریقہ کار ہے وہ آج بتاؤں گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آگا طریقت والا کون ہونا چاہیے۔ اگر اس کے باہر ہو وہ سب جھوٹا ہے، اسلام کا مخالف ہے، وہ سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور علماء بہت ساری کتابیں لکھی ہے طریقت و شریعت، یہاں سے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، امام قشیری رضی اللہ عنہ، جنید البغدادی رضی اللہ عنہ، ایسے صوفی عارف جو پیر طریقت تھے، اس طرح کے صدہان لوگوں نے اس پر سخت سے اپنے رائے خیال واضح کر رکھا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب جو ہے اسلامی کے مخالف ہے، وہ برباد ہے، منحوس ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب وہی سلسلے پر ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے سب سے ایک بڑے عالم صاحب نے طریقت و شریعت سمجھانے کے لیے کتاب لکھا، کچھ اشعار، اس میں وہ بتاتے ہیں ان الطریق شریعت و طریقت و حقیقت فاسمح لها ما مصلا۔ طریق جو ہیں تین طریق ہے، شریعت ایک طریق ہے، طریقت ایک طریق ہے، حقیقت ایک طریق ہے۔ یہ کیا ہے طریق مطلب راستہ۔ یہ تینوں کو میں مثال میں سمجھاؤں گا، پھر انہوں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فشریعت، شریعت کو آپ یوں سمجھے کہ سفینۃ، ایک کشتی ہے جو پانی سے آپ کو گزرنے کے لیے استعمال کرنے والا کشتی سمجھے۔ وہ طریقت کو یوں سمجھے ایک سمندر ہے، یعنی ایک ڈوبتے ہوئے ایک سمندر سمجھے۔ اور حقیقت، پھر کہتے ہیں حقیقت بولتے ہو، حقیقت والا ہے وہ جو ہے درن غلا، جو انمول موتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شریعت والے کشتی پر آپ چلیں گے، سفر کریں گے سمندر میں، طریقت والا سمندر میں آپ اگر سفر کریں گے تو بہت ہی گہرائی میں چھپی ہوئی موتی آپ کو حاصل ہوگا۔ اس موتی ہیں جو وصول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی قریبی کی جو مقام کو بولتے ہیں، جو حقیقت، وہ حقیقت انمول ہے، اسے اگر آپ کو حاصل کرنا ہوگا شریعت کے کشتیوں میں طریقت لے کے وہ سمندر میں آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر اس سمندر میں اگر بغیر شریعت لے کر جائیں گے تو پھر آپ ڈوب جائیں گے۔ اس لیے شریعت کے بغیر کوئی طریقت نہیں ہے، وہ اس سے بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے بھی واضح فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر، حضور آپ کو ہم نے ایک شریعت پر بنا رکھا اور دین کے ایک شریعت پر بنا رکھا، فاتبعھا، آپ اس شریعت کو اتباع کرو۔ بہت سارے پیر ہے وہ شریعت نہیں فالو کریں گے، بولیں گے یہ تو ان مولویوں کو۔ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا شریعت پر چلیے، ایک آپ کو ایک شریعت پر بنا رکھا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لا علم والے کے جو منجوئی راستے پر آپ نہ جانا، آپ شریعت پر چلنا۔ حضور علیہ السلام سے قرآن فرمایا سورۃ الجاثیہ 18 نمبر آیت ہے۔ شریعت کیا ہوتا ہے؟ شریعت وہ ہیں وَمَا سَنَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَقَائِدِيَّةِ أَوْ الْعَمَلِيَّةِ أَوْ خِلْقِيَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہوا راستہ، وہ عقیدے کے راستہ بھی ہے، علمی عملی راستہ، وہ اخلاقی، جو کچھ ہے وہ سب شریعت ہے۔ جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، علمی ہو، عملی، اخلاق، سب کچھ شریعت ہے، اور وہ شریعت پر چلنا ہوگا۔ طریقت کیا ہوتا ہے؟ طریقت بولتے ہیں پیر طریقت ہے، سنا تو سب نے سنا، کسی کو کچھ پتا نہیں، بولے پیر طریقت ہے۔ پیر طریقت اس زمانے میں بالکل کل عدم، وجود ہی نہ سمجھو، ایسا ہے ہی نہیں کوئی پیر طریقت جو حقیقی پیر طریقت۔
پھر آپ بول رہے ہیں میں ان کی پیر ہوں، میں ان کی مرید ہوں. یہ پیر طریقت نہیں ہے، یہ پیر تبرک ہے. برکت کے لیے ہم بڑے بڑے علماء کے اور رات میں بیعت کرتے، جیسے حضور تاج الشریعہ یا اب وہ بڑے مفتی عالم ہند ہو، اس طرح کے علماء کے بیعت کرنے کا تبرک. جیسے اور بھی لوگوں کو تبرک برکتی طور پر ہم جو ہے بیعت کرتے ہیں یا ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں، تو اس یہ تبرک کا شیء پیر طریقت نہیں. ہمارے یہاں علم نہیں ہوتا ہے لوگوں میں، سبھی کو بول لیتے ہیں کوئی بھی ہوگا جھوٹا چور چپن کوئی بھی آئے پیر طریقت. پیر طریقت کے چھاکٹ چھونے کی قابلیت نہیں ہے. پیر طریقت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ سب ہم لوگوں کے لا علم پر ہمارے یو پی یا یہ ہم اردو ہندی پٹی بولے یا ایشیا میں بولے، اس طرح کے جو بد رواج ہے تو اس میں مبتلا ہے. جبھی تو میں نے بولا اہل السنت والجماعت کے بڑا دشمن یہ جو جھوٹے پیر و طریقت والے لوگ ہیں. ایک ہے مبتدی بدعت وہابی، اور دوسرے جو ہیں جو پیر طریقت کا نام میں من گنت جو لوگ بنا رکھا ہے نا، وہ ہمارے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تفصیل سے وہ باتیں ابھی نہیں کرنا، میں اس کا جڑ جو اعلیٰ حضرت نے جو بتایا ہے وہ وہیں پر جو ضروری بات ہے آپ کو سمجھاؤں گا. اس سے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں ایریے میں کوئی پیر طریقت ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہے ہی نہیں یہاں پیر طریقت. خالی مولی لوگ بتاتے پیر طریقت ویسا ہے، دھما تماشے، کچھ نہیں ایسا. یہ سب جھوٹ ہے. اگر ہوتے تو ہم بولتے پیر طریقت یہ ہے، کہیں بھی نہیں پیر. پھر آپ بولیں گے مزاروں میں مجاور ہے، وہ جھاڑو لگانے والے خدمت گزار لوگ جو پیار کر کے بیٹھنے والا، وہ پیر طریقت نہیں ہوگا. جب تک وہ عالم کامل نہیں ہوگا کبھی پیر ہو نہیں سکتا. اگر وہ دعوت کر لیا تو سمجھ لو بڑا ڈاکو چور ہے. وہ چور ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ وہ جب وہ اپنے آپ کو پیر اور مرشد کہتا ہے، یہ سب مقدمے بتا رہا ہوں، میں اب کتاب بتاؤں گا، لیکن یہ آپ کو سمجھ کر رکھنا عامی طور پر کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، میں طریقت کا وہ اور باپ کا یہ ہوں کہتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو دین سے اور علم سے روکنا ہے اور اپنے مٹائیوں کی پیٹی ہمارے تک محدود کرنا ہے. اسلام اور عالموں سے دور رکھ کر سارے کچھ دولت اپنا اوپر لگانے کا کام ہے. تو اس کے علاوہ بالکل نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں، زندہ ہوں، اگر کوئی کہے ہیں تو سب چیلنج ہے. یہ بھی ہم پڑھ کے ہی بولتے ہیں نا. ابھی آپ کو کتاب ہم بتا کے سب کچھ بتا دیں گے. طریقت عربی لفظ ہے، طریقت راستہ. اب یہ ہر مشائخ کے طریقہ ہوا کرتا تھا. جیسے غوث العالم اپنے مریدوں کو آخرت میں قریب کرانے کے لیے نا انہیں کبھی کبھی الگ درس دیتا تھا. جیسے ان کے جو ان کی ایک سوئی صحیح بنے رہے تو اس لیے الگ الگ کبھی اندھیرے میں بٹھا لیا، کبھی کئی ایسے جگہ میں خالی میں رکھا تو اللہ بنا لیا، اللہ کا ورد جس میں ان کا دل میں اللہ کا علاوہ کچھ نہ ہو. تو اس طرح کے الگ مشائخ طریقت تھے. جیسے سیدنا غوث العالم ہیں اور احمد الکبیر رفاعی، امام شاذلی، انہوں نے اپنے مرید کو وصول اللہ تک پہنچانے کے لیے الگ طریقوں پر انہیں ورد کرایا، ورزش کرایا، تاکہ یہ اللہ سے ہی جڑے رہے، دنیا سے بالکل ختم رہے. ذرہ برابر بھی ان کے دل میں دنیا، دولت، دنیا کی زندگی، آرائش، آسائش یہ سب نہ رہے. اس لیے انہوں نے ایک طریقہ بنایا کرتا تھا. اس طریقہ کار کو نام لگایا یہ قادری طریقت، یہ شاذلی طریقت. یہ تھا یہ طریقت کا مطلب. اگر وہ طریقت کے پیر اور مشائخ کے طریقے پر چلنے والا ہی اگر موجود میں رہا ہے کوئی، ہمیں تو اب نظر نہیں آیا، اگر کوئی رہا ہے، ممکن ہے دنیا کو کوئی کونے میں ہو پیر کا کوئی اصلی طریقت ہو، کرامت، صاحب کرامات ہو، جو شریعت کو فالو کرنے والا ہو، تو یہی طریقے پر انہیں بھی اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میرے پاس ڈبہ لاؤ پھر میرے مرید بن جاؤ، اب آپ جنتی ہو لکھ کر قرار کر دیا. یہ بالکل یہ زندقہ ہے، اسلامک مخالفت ہے. یہ بالکل لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، اسلام میں ڈاکو سے کم نہیں ہے. تو یہ اپنی دولت اڑپنے کے لیے اور نجی طور پر، چاہے وہ سید کا نام میں ہو غیر سید کا نام، دونوں لٹیرا ہے. کیونکہ سید کا نام میں بھی اسلام میں لوٹنے کے لیے شریعت اللہ نے الگ نہیں بنایا. تو یہ کوئی اب لٹیرا اگر ڈاکو بن جائے، سید بن جائے تو ڈاکو نہیں ہے، جرم نہیں ہے، ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے. اگر ڈاکو سید بنے پکڑ جائے گا، اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. دوسروں نے کاٹ دیا تب بھی
دانت کٹے گا. ڈکیتی ڈاکو کوئی بھی بنے گا جرم ہے. یہ اسلام پر ڈکیتی کرنے کے لیے بھی سید کا نام ہے, کیونکہ سید کو احترام زیادہ ملتا ہے قوم میں. میں یہ سب پس منظر بتا رہا ہوں, میں اب مضمون پر نہیں گیا تھا. یہ ہمارے ایریے سماج کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایریے میں یہ عادتی طور پر کیا ہے, جو سید کی اولاد اگر کوئی بولا جاتا ہے تو فوراً اس کی عزت اوج ہو جاتا ہے, اسے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. وہ نہ پڑھنے جاتا ہے, نہ دین سیکھتا ہے, نہ الف بے پڑھتا ہے. پھر بیٹھ کے داڑھی رکھ کے نہ رکھ کے, ٹوپی رکھ کے نہ رکھ کے, ارے یہ تو پیر طریقت ہے کہہ کر انہیں الٹا سیدھا کہیں اوج پر بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد اسے لگنے لگا مجھے تو نیم اللہ بھی عزت کر رہا ہے. وہ سوچتا ہے نیم اللہ کو یہ بہت بڑے محقق اعلیٰ ہے, ارے یہ دین پڑھا ہی نہیں ہے, ہمارے مدرسے میں تو ایڈمیشن بھی نہ دیں گے. ایسا نیم اللہ کی بات ہے, کیونکہ وہ ٹوپی لگی تھی. یہاں تو ٹوپی لگنے کے مولوی بننے کے کافی ہوتا ہے, اگر داڑھی بھی لمبی ہو پھر کیا کہنا وہ بڑا مولوی ہو گیا. یہ یہاں کا پیمان ہے عوام کا. تو اس پیمانے پہ اگر حافظ جیسا دکھ گیا ہو, مولوی جیسا اگر منسوب کرا ہوا دکھ گیا اس کا سامنے, لوگ سمجھ لیے تو بہت بڑا آدمی ہے. کچھ بھی نہیں ہے جب تک علماء حقیقت جو شریعت والے شریعت کے پیمانے پر ان کا بارے میں پیر نہیں بتایا ہو. آپ اپنا مرضی سے پیر بنائے گا, سب اپنا کام لے کر ڈوب جاؤ گے. ذمہ دار آپ پہ اللہ نہیں ہے, آپ سے عقل سے کام کرنا. یہ بات آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب آگے یہ ہمارے مصنف بڑے ولی صاحب ہے, وہ بتاتے اپنے اشعار میں, وَقَذَتْ طَرِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ يَا أَخِي مِنْ غَيْرِ فِعْلِ شَرِيعَةٍ لَن تَحْصُلَا. طریقت اور حقیقت, اے میرے بھائی, طریقت اور حقیقت بغیر شریعت سے کبھی حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ کو شریعت نہیں ہے تو آپ کبھی طریقت نہیں بن سکتا, کبھی آپ حقیقت کا مقام نہیں پہنچے گا. سب سے پہلے شریعت میں کامل ایک عالم ہو. اگر شریعت میں آپ عالم نہ ہو, نہ آپ طریقت میں ہو سکتا ہے, نہ آپ حقیقت میں پہنچ سکتا ہے, یہ یقین ہے. اب آگے علماء کی بات دیکھیے. اعلیٰ حضرت کا زمانے میں نا کسی نے دعویٰ کیا تھا. وہ کیا دعویٰ تھا؟ دعویٰ یہ تھا شریعت نام ہے, چند فرائض و واجبات, سنن و مستحبات, اور چند مسائل حلال و حرام جیسے صورت و وضو, نماز وغیرہ. ایک دعویٰ یہ تھا ارے شریعت والے یہ کیا جانے مولوی, اور وضو کرنے پڑھا دے گا, نماز پڑھائے گا, زکوٰۃ پڑھائے گا, حج پڑھائے گا, انہیں کیا پتا. یہ کسی نے دعویٰ کیا. ایک سوال یہ تھا. دوسرا انہوں نے کہا طریقت اس کا نام ہے جو بندہ وصول اللہ ہو جاتا ہے, اللہ سے مل جاتا ہے. اس نے دوسرا دعویٰ یہ کرا تھا. پھر اس نے بولا اگر آپ طریقت میں چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی حقیقت نماز بن جاتے, پھر منکشف ہو جاتے, سب کچھ دکھنے لگتا ہے. اللہ کی حقیقت اور عالم ملکوت جبروت جیسے جو ہم نہیں جانتے سب بہت چیزیں وہ دکھنے لگتا ہے. اس کا دعویٰ تھا. پھر وہ یہ بھی دعویٰ کراتا یہ بار ناپید ہے, کنارہ دریائے دخار ہے, شریعت بمقابل اس دریا کے قطرہ ہے. شریعت جو ہے اس طریقت کے سامنے بالکل ایک قطرے کا برابر ہے. اس نے دعویٰ کیا ہم لوگ طریقت کے لوگ ہیں, یہ مولوی لوگ کہاں ہیں ہمارے سامنے, یہ تو ہمارے سمندر کا بوند ہے. اس کا دعویٰ تھا. یا اعلیٰ حضرت کے کتاب میں ایک سوال آیا کسی ایسے جاہل طریقت والوں کا دعویٰ تھا, ہر زمانے میں اس زمانے میں بھی ہے, تو وہ دعویٰ کرا تھا. پھر انہیں والا انبیاء وراثت کا مطلب یہی ہے طریقت اور حقیقت پا جانا ہے. نبیوں کا یہی حکم ہوا, لیکن مولوی لوگ وہاں نہیں پہنچے, ہم لوگ وہاں پہنچا. اس کا دعویٰ تھا. دوسرے یہ بولا بھائیو یہ علماء سوری و کسری, یہ جو سامنے دکھ رہے لباس زیبدے کرا ہوا ہے مولانا, کسی طرح اس وراثت کی قابلیت نہیں رکھتے, انہیں کچھ نہیں پتا. یہ ہمارے یہاں کا, یہ ہمارے قریب کہیں پہنچیں گے, انہیں کچھ نہیں پتا, انہیں وضو کا پتا ہے, نماز کا پتا ہے. ہم طریقت والا دعویٰ کرتا تھا. بولے یہ مولویوں کے پیچھے مت پڑو. پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ علماء شریعت کو اور اپنا علماء ربانی کہہ سکتے. یہ دعویٰ یہ تھا یہ علماء ربانی نہیں, ہم علماء ربانی ہیں, وہ جھوٹے ہیں دنیا دار. یہ بھی بولا. پھر یہ بھی بولا اس نے, اور ان کے مکر و فریبی سے آپ کو دور رہنا آئے گا, ان مولویوں سے دور رہنا ہوگا. اور اللہ یہ جو ہے شیطان کے پارٹی, الیاذ باللہ یہ شیطان ہے. یہ بھی بولا کیونکہ مولویوں کے پاس مت جاؤ, یہ شیطان ہے. یہ بولا. یہ دعویٰ تھا اعلیٰ حضرت کی کتاب میں. اب اس کو جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھا ہے, اس کا نام ہے مقال العرفاء بإعزاء الشرع والعلماء. یہ ہے علماء شریعت کی افضلیت پر ایک عالم اعلی معرفت والوں کا کلام. معرفت والا بولے کون بڑا ہے, تو ان کی کلام انہوں نے اس پہ نظم کیا.
اس پر اعلیٰ حضرت کا جواب ہے کہ امر کا قول ہے، شریعت چند احکام فرض و واجب و حلال و حرام کا نام ہے، یہ محض اندھاپن ہے۔ شریعت یہ نہیں خالی نماز روزہ وغیرہ کا نام ہے جو بول رہا ہے نا، بالکل اندھاپن ہے، جہالت ہے۔ اور شریعت تمام احکام جسم و جان و روح، قلب اور جملے علوم الہیہ و معارف نامتناہیہ اور بے حدود معلومات کا ذخیرہ ہے شریعت۔ یہ بالکل اندھا آدمی بولا ہے بے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور یہ شریعت والوں کو کچھ نہیں پتہ، یہ جو بولا بالکل واہیات ہے۔ پھر انہوں نے بولا جن میں سے ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے، لہذا اجماع قطعی جملے اولیاء کرام تمام عقائد کو شریعت مطہرہ کے سامنے پیش کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بھی ولی بنے، پیر بنے، کچھ بھی بنے، وہ شریعت کا سامنے رکھ کر دیکھنا یہ شریعت کا مطابق ہے، ورنہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ شریعت بتاتے ہیں صحیح ہے تب صحیح ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ تفصیل سے بہت ساری جواب اعلیٰ حضرت بتاتے، آگے میں تھوڑا اسے بتاتا ہوں گا بیچ میں، پھر میں علماء عارفین ربانیوں کے جو نظریات ہے، جو طریقت کو بھی آپ کو بتاتا رہوں۔ دیکھیے، اور ہر پیر و طریقت کو شریعت کا مطابق ہی رہنا پڑے گا۔ اگر غیر شریعت کی زندگی والے کبھی پیر بن ہی نہیں سکتا، اگر وہ شریعت نہیں پڑھائے، حلال و حرام نہیں پڑھائے، شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت کے علماء کے خلاف بولتا ہے، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ اگر اس کو کوئی مدد کرے گا، لٹیرے کو مدد کرنے والا بنے گا، وہ نبی کے آل کو پیار کرنے والا یا پیر کو پیار کرنے والا بھی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اسلام کو توڑنے والے، کیونکہ وہ شریعت کو اور مذاق کرتے ہیں۔ بولے مولویوں کے کیا پتہ، ہم تو انہی کے۔ ارے آپ کا دل میں جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، دین پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے علماء جو اہل حق آج بھی زندہ ہے، وہ خالی زندہ نہیں، آپ کا کھانا کھا کے ہم بیٹھے رہے موٹا ہوتے رہے، وہ اس لیے زندہ ہے۔ آپ کے دینی احکام کیسے آپ کو جینا پڑھانے کے لیے ان کے ٹیکا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ شریعت کے اگر مطابقت نہیں کرتا ہے، اگر اس کا مدد بھی کرتا ہے، تو وہ بھی وہ لٹیرے کے ساتھ میں چور ہے۔ تو وہ شریعت بے والے کو آپ نے کیسا اسے پیر بنا ڈالا؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا شریعت دیکھ فالو کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ نہیں یہ تو پیر ہے، کیسا آپ کہنے پہ پیر ہوتا ہے کیا؟ پیر کی مہر کون لگائے گا؟ سب کو مہر لگانے والا ہوتا ہے، پیر کا مہر کون لگائے گا؟ علماء شریعت سے پوچھو نا، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دل میں جو لگا وہ میرا پیر ہے، طریقت ہے۔ تو یہ جو رویہ یہ اسلام میں مذاق کرتا ہے، یہ بالکل ناقابل برداشت، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے حضور سلطان الاولیاء فرماتے ہیں اپنے کل حقیقت لا تشهد لها الشریعۃ، غوث العالم سیدنا غوث العالم پیر طریقت، خواجہ خان قادری پیر طریقت سیدنا غوث العالم فرماتے کل حقیقت لا تشهد لها الشریعۃ، جو آدمی طریقت کا مرتبے میں اونچا ہوتے ہوئے اصول اللہ کا مرتبہ پہنچ گیا، آگا پہنچ گیا، بولے وہ بڑا کشف ہونے لگا ہے، تب بھی انہیں دیکھنا ہے کہ شریعت کا ساتھ میں ہے، وہ شریعت کے غیر مطابق ہے۔ اگر وہ شریعت کے غیر مطابق ہے فَيَزِنْدَقَ، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جو ہے حقیقت نہیں ہے، وہ جو اسلام کا دشمنیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں غوث العالم رضی اللہ عنہ تیرے الحق، آپ اور اڑ جائیے اللہ کی طرف، بجناح الکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کی موافقت کیجیے، اپنے مرضی مت چلائیے، وادخل علیہ، اور وہ خدا کے قریب ہو جائیے، وَيَدُكَ فِي يَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دست حضور علیہ السلام کا دست پر ہو، یعنی شریعت پر تامے رہتے ہوئے آپ آگے بڑھیے۔ شریعت کو آپ مذاق کرتے ہوئے میں پیر ہوں، یہ مولوی کچھ نہیں جانتے، ان مولوی کیا جانے ہمارا مرتبہ بولتا ہے، یہ سب لٹیرا ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اگر انہیں کوئی مدد کرتا ہے وہ بھی اسلام کو مذاق کرتا ہے، یہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ تو بولیں گے ہم تو کہ وہی تو بہت سارے لوگوں کا ہمارے پیر ہے، آپ کون مرید ہے؟ بولیں نا آپ کون یہاں مرید ہے؟ مجھے بتاؤ نا، مرید مذاق کرتے آپ؟ کوئی ہے بولے میں مرید ہوں، میں بولتا ہوں جھوٹا ہے، تو پھر میں بولتا ہوں آپ تبرکی طور پر اگر کسی نیک ہستی کا ہاتھ پڑھاؤ، میں بولتا ہوں برکت حاصل ہو سکتا ہے، بس آپ
پیر و مرید کی جملے میں مذاق مت کریے، بڑے بڑے ولیوں کا کام ہے، جو غوث العالم سیدنا غوث العالم جیسوں کا کام ہے۔ تو بولا میں پیر ہوں مرید، یہ سب جھوٹ بولتے، بلکہ بڑا جھوٹا ہے۔ میں بچوں سے ہمیشہ بولتا ہوں، لوگ جاتے ہیں بڑے تاج الشریعہ جیسے بڑے 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 علماء کا سامنے آ کر بیعت کرتے ہو، پہلے بولتے ہیں اور اب میں وعدہ کروں گا، پنجگانہ نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں رکھتا ہے۔ تو تم سے بڑا جھوٹ کون، بڑا جھوٹا کون ہے؟ پہلے تم گاؤں میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اب تو ایک بڑا عالم صاحب سے بھی تم جھوٹ بولنے لگا۔ اب تم سے بدتر جھوٹا تو دنیا میں ہے ہی نہیں، ایک عالم کو بھی نہ چھوڑا، پھر آپ بڑے جھوٹے ہیں نہیں۔ آپ بولیے نا، بہت بڑے عالم صاحب سے جھوٹ بولیں گے تو آپ کیا بولے؟ اب کوئی تاج الشریعہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا میں نماز پنجگانہ کرتا رہوں گا، آتے ہی نماز چھوڑ دیا، بولا میں میرا پیرو مرشد ہے۔ جھوٹے ہو، بہت بڑا جھوٹا، ڈکیت بن گئے۔ پہلے گاؤں کا جھوٹا تھا، اب تو بہت بڑا چور بن گیا۔ تو بہت بڑوں سے جھوٹ بول گئے، تو بولے میں مرید ہوں۔ جھوٹ مت بولنا، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمیں مانو نہ مانو، قاعدہ تو اسلام کا ہے، آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہے، غوث العالم کی کتاب پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی ہے، تم ہم سے ٹکر کیسا لے گا؟ کیا پبلک ہمیں گرانے کے لیے کیا الیکشن میں لڑ رہا ہوں؟ مجھے دین سے مطلب ہے، آپ کا ووٹ ضرورت نہیں۔ میں سچ بولتا ہوں آپ کو، جو حقیقت ہمارے علماء جو اعلیٰ حضرت جیسوں نے پڑھا وہ پڑھیا، پڑھ کے پکا اچھا سنی ٹنا ٹن، جس میں آواز آنا چاہیے۔ گاڑی میں سٹکر لگا کے ٹنا ٹن آواز آنے سے کچھ نہیں ہوتے، حقیقی آواز آنی چاہیے، جو حقیقت سمجھ کے ہونا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے، یہ فتور ربانی میں سیدنا غوث العالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حقیقت کا مرتبہ پہنچ گیا، اگر وہ شریعت کا مطابقت نہیں کرتا ہے تو وہ اسلام کا مخالف ہے، اسلام کا مخالف ہے۔ اس میں چاہے وہ عام آدمی دھوکہ دیتا ہو یا سید والے دھوکہ دیتا ہو، دونوں اسلام کا مخالف ہے۔ کیونکہ دھوکہ ہوتا ہے اسلام کو دشمن اور نقصان پہنچاتا ہے وہ، کیونکہ وہ عالموں کو دین سے قریب ہونے میں دور رکھتا ہے اور اسلام کو بربادی پہنچا دیتا ہے، جیسے وہابی کرتا ہے۔ اس لیے دونوں اسلام کے لیے دشمن ہیں۔ آپ سوچیں گے نئے سنتے، آپ نئے سنتے ہوگا، ہم نے تو یہ سنتے سنتے 20 سال بیت گیا، یہی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، لکھ کے رکھے ہوئے، میرے ڈائری میں لکھے ہوئے 20 سال ہو گیا، کیونکہ ہمارے ایریا میں بھی ایسا چور ہے، یہ تو دنیا بھر کے اسلام کو برباد کرنے والا۔ لیکن آپ تک یہ بات پہنچنے میں ہماری 20 سال کٹ گئے، 15 سال کٹے، الگ بات ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ جو حقیقت آپ پہنچے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور یہ سب جھوٹے نہیں، یہ سب بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سیدنا پرنور غوث ثقلین غیاث الکونین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا وجدت فی قلبک بغض شخص، اگر آپ کا دل میں کسی آدمی کو بغض آیا، او حب پیار آیا کسی کو، تو فاعرض افعالہ، آپ دیکھنا میں جو پیار کر کے آج میں ان کا بڑے عاشق بن رہا ہوں، تو دیکھنا فاعرض افعالہ، ان کے افعال کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، علی الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے مطابق جی رہے آدمی نہیں جی رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ فَإِن كَانَتْ مَحْبُوبَةً فِيمَا، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ جی رہا ہے وہ آدمی، آپ کو بھی پسند ہے، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، شریعت پر پابند ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَتْ مَكْرُوهَةً، جب دیکھ رہے ہیں ٹوپی داڑھی تو نہیں، نماز کبھی نہیں، وہ تو ہے ہی لیکن نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، یا کوئی جماعت میں کبھی نہیں شریک ہوتا ہے، اس طرح کی حرکتیں دیکھتا ہے، فَاكْرِهُ، اسے چھوڑ دو نا، نفرت کرو۔ غوث العالم فرماتے، آپ نیاز کس کا نام میں بانٹ رہے ہو؟ غوث العالم۔ غوث العالم فرماتے جن آدمی کا پیار کرتے ہو، شریعت کا مطابق جی رہے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جی رہا ہو نفرت کرو، نفرت کرو، فاکرہو، اسے نفرت کرو۔ سیدنا غوث العالم فرماتے پھر بھی ہم ان کے پریوار کا نام لے کے شریعت کو خلاف بولنے بلا رہے، ہم قادری بول لیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کسی کو مقصد نہیں کرتا، ہمارے ایک نہیں ہزاروں کا صورتحال یہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بربادی جو لا تعلیم کا ایک بڑا حصہ، اس مسلم، میں پہلے بھی بول چکا ہے، اس مسلم قوم کو اس قدر اندھا اور جاہل پن اور بہرا پن بنانے میں ان جو مزار میں خدمت کرنے والے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کالی جھاڑو لگاتے تو ہم مانتے، لیکن جھاڑو لگاتے لگاتے 4-5واں دن میں وہ پیر بن جاتا ہے، یہ اسلام کو دشمن پہنچایا۔ جھاڑو لگاتے ان کے برکت ملتے، ہو سکتا ہے وہ جنت میں بھی لے جاتے، لیکن آپ اتنا ہی نہیں، اور ان کے نام اور منسوب کر دیا، کر کے آپ خود پیر بن گیا، جبکہ مدرسے کا چوکٹ کبھی دیکھا بھی نہیں، چوہا الگ بات ہے، اس طرح کا حال بنا رکھا ہے۔ یہ دھیان رکھے۔
رکھنے والی بات ہے۔ شریعت اسلام میں کھیلنے کو کسی کو حق نہیں، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ کسی کو۔ تو ہمیں دھیان رکھا ہم شریعت کے لیے جی رہے ہیں، پیر کے لیے نہیں جی رہے ہیں۔ میرا آستھا جڑا ہوا ہے، میں نے کسی دن ایک بات کری، شریعت کا بات کرنا میرا ہے، اور اس میں کسی کا نام لے لیا یا وہی کوئی کسی جگہ کے نام آیا، لوگ بولے آستھا، تمہارا آستھا ہمیں نہیں پتا، تم مسلمان ہونا ضروری ہے، تمہارا آستھا صحیح ہو غلط ہو اللہ جانے، لیکن مسلمان ہونا اور وہ طریقے پہ چلنا یہ بہت ضروری ہے، شریعت کا مطابق ہونا چاہیے۔ اگر مطابقت نہیں ہے تو ہم اعتراض کرنا ہمارا ڈیوٹی ہے۔ ہم اس پر اللہ سے تنخواہ لینے کی وجہ سے آپ کا دنیاوی تنخواہ چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ تو ہم نوٹ ہم بھی لیتے، ہم بھی چھاپنے والا کام ہم بھی کرتے، اس وجہ سے ہم خاطری کر کے بیٹھے تاکہ شریعت لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ انمول بڑی خدمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ہم بہت بے شمار ثواب ہے۔ تو یہ ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں۔ دیکھیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کسی سے آپ کا پیار ہو گیا تو دیکھنا وہ شریعت پر جی رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جی رہا ہے تو نفرت کرو، اس میں سب برابر ہے۔ لوگ آتے ہیں میاں، ارے میاں کو آپ پیار کرتے ہو تو ہر میاں کو برابر ہی پیار کرا کرو، عام میاں کو۔ ایک عام میاں اگر لٹ میں طاقت والا ہوگا وہ بڑا میاں بن جاتا ہے، جس کا لٹ کمزور ہو گیا وہ غریب وہاں پھرتا ہے، 2 روپے کے بھی کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ پیار ہے آپ کی؟ یہ سیدوں کے پیار ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیر کے یا سید کے نہیں، سید جب عوام سید ہے، گاؤں میں بہت عوام سید ہے جو عالم نہیں ہے، انہیں ایک ہی پیمانے پر سب کو عزت احترام کرتے ہو تو میں مانوں گا آپ سیدوں کو بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ اور کسی کا اگر طاقت ہو، گنڈا گردی میں طاقت ہو، کچھ طاقت ہو تو بولے یہ بڑے پیر، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اسلام کے اور مخالفت کو ہم بڑھاوا دیتا ہے، اور ہم بھی جانے نہ جانے شریک ہو جاتا ہے اسلام کو مذاق کرنے میں اور توڑنے میں۔ میں نے اتنی بات کہا، بہت سارے لوگ دل میں ایسے ہی اپنی اپنی بات لگا رکھا ہے، ارے اس عبداللطیف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں بات بتانا ہے، سمجھدار بہت ہے، پیار کرنے والے، ان کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ ان کی زندگی صاف ہو۔ یہ ترجمہ بھی سیدنا اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں، جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہو تو اس سے محبت رکھ، اگر ناپسندیدہ تو کراہیت کر، تاکہ اپنے خواہش سے نہ کسی کو دوست رکھے نہ دشمن رکھے۔ اللہ فرماتا ہے خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دے گی خدا کی راہ سے۔ یہ اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لیا ہے اپنا مقال الرفا بیضاء شرح والعلماء نام میں کتاب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام طبقات شعرانی رضی اللہ عنہ اپنے طبقات میں لکھا وہ عبارت ہے۔ اب دیکھیے پیران پیر، مشائخ اعظام، پیران طریقت، اولیاء کرام، خواجگان شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جو لوگ سمجھتے کہ ہمیں شریعت کا پابند کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے، دیکھیے ترک العبادات المفروضۃ زندقہ، جو فرض عبادات کو اگر کوئی چھوڑتا ہے وہ دشمن اسلام ہے، وارتکاب المحظورات معصیہ، حرام کاریاں کوئی کرتا ہے تو معصیت کاری ہے، لا تسقط الفرائض عن احد فی حال من الاحوال، کسی بھی انسان سے کبھی شریعت کے فرض کا جو حکم ہے کبھی نہیں اٹھے گا۔ ہم پیرے یار ہم پہنچ گیا، ہمارے لیے کیا نماز پڑھنا، اگر کوئی بولتا ہے تو آپ سمجھنا یہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ارے ہم کہاں ان مولویوں کے چکر میں پڑتا ہے، کوئی بولتا ہے سمجھنے بالکل آدھے درجے کے جاہل لٹ ہے اور یہ اسلام کا دشمن کے علاوہ کچھ نہیں بننے والا ہے۔ اگر وہ شریعت والا ہوگا، شریعت کو اگر خیال کرنے والا سید ہوگا یا کوئی پیر ہوگا، وہ بولے گا آپ علماء شریعت سے اس سے مزید آپ پڑھو، ہمیں نہیں پتا، یہ بتائے گا تاکہ انہیں ڈر لگے گا اس دین پر میں کھیلوں گا نہیں۔ لیکن جن کو دین ہی نہیں ہوتا ہے انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی بولے گا۔ تو اس لیے غوث اعظم فرماتے کوئی یہ بات ہے مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں مکہ میں پڑھتا ہوں، تو بولیے نا مکہ میں کھانا کا ہوا نا بریانی آ ٹوس رہے ہو، نماز وہاں پڑھ رہے ہو، یہ کیوں؟ مکہ میں ہی جا کے بریانی کھاؤ نا،
بریانی ہمارا کھانا، مٹھائی اپنے والی چاہیے، سارا کھانا اپنے والا چاہیے، سب کچھ چاہیے، خالی کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے کبھی عورتوں کی طرح، کبھی ٹوپی داڑیاں، کچھ پرانے گدڑی پہن لی اور دھوکہ دے دیا، شریعت کبھی نہیں پڑھا، پیر ہوتا ہے کیا ایسا؟ اگر گدڑی پرانا پہننے میں پیر ہو جائیں تو یہاں بھی آپ ہوں گے، بین کے آپ بھی پہنو نا تو پھر بڑا پیر آپ ہی تو بنے گا۔ شریعت پڑھنے والا ہونا چاہیے، شریعت کے بغیر کوئی یہ پہن لیا وہ مزار کے سامنے چپٹ گیا تو پیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ایک دن بولا تھا خالی مزار میں ٹچ کرنے کے نام میں کوئی دعویٰ کرتا ہے پیر بنتا ہے، وہ بات میں نے کہی تھی اگر بنتا ہے تو بہت کتے روزانہ پھرتا ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کا پابند کے ساتھ اگر مزار پہ کوئی مجاورت کرے گا تب انہیں روحانی فیض مل سکتا ہے۔ اگر شریعت پابند نہیں کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کے مٹھائی کے ڈبے کا پاس ہے تو وہ سوچتا ہے میں تو ابھی بڑا بنوں گا، نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اگر بنتا ہے ایسا شریعت چھوڑ کر تو یہ کتے بھی ولی بن سکتا ہے۔ یہ کہا تھا، یہی بات دہرایا میں نے، سمجھ میں آیا ہوگا۔ جب کم سمجھ میں ہوگا تو کسی نہ کسی باتوں پر آپ اعتراض کر سکتے، بات میں نے حقیقت بتایا، ہمیشہ بات حق رہتی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اب یہ سید غوث عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت چھوڑ کر کوئی جی رہا ہے تو سمجھ لو تو وہ اسلام کا دشمن ہے، زندقہ ہے۔ یہ ہے پیران پیر کا جو فرمائش۔ اعلیٰ حضرت اپنا مقال العرفاء میں لکھتے ہیں، ایک اور بڑے حضرت کے اور بڑے پیر صاحب سید عبد القادر جیلانی کے فرمان لکھتے ہیں، الشریعت المطہرۃ المحمدیہ ثمرۃ الشجرۃ الملۃ الاسلامیہ شمس نضاحت بنورها ظلمت الکون واتباع شرعہ یعطی سعادت الدارین احذر ان تخرج من ظاہرتہ ایاک ان تفارق اجماع اہلہ۔ اور ترجمہ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، شریعت پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت دین اسلام کا پھل ہیں اور شریعت وہ آفتاب ہیں جس کی چمک سے تمام جہاں کی اندھیریاں جگمگا اٹھی، وہ شریعت کی وجہ سے شرح کی پیروی دونوں جہاں کی شہادت بخشتی ہے۔ خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، یعنی شریعت کا دائرے سے کوئی باہر نہ جانا۔ خبردار اہل شریعت کی جماعت ہے اور جدا نہ ہونا، اہل شریعت کے ساتھ آپ رہو اور اس سے باہر نہ جاؤ۔ یہ سیدنا غوث العالم رضی اللہ عنہ فرماتے